السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بڑا دل نشین روح پرور خطاب سماعت کیا، اور میرے بعد قبلہ شاہ صاحب جب حضور کی مدحت کا نغمہ چھیڑیں گے تو دلوں کے تار جنبش میں ہوں گے اور عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے ہوں گے۔ تو میں بھی اس دو شخصیات کے درمیان چند کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے عالی مرتبت میزبان جناب قاضی صاحب کی محبتیں ہیں کہ مجھے یہاں آج حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا، اور یہ حضور کے ذکر کی مجلس ہے، اور آقا کریم کا تذکرہ نور حضور علیہ السلام کی یادوں کے چراغ ایسے روشن ہیں کہ تیز آندیاں بھی انہیں بجھا نہیں سکتی، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے قلب کی تسکین اور روح کا قرار حاصل کرتے ہیں۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، انہوں نے کہا تھا تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، تینو سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں۔ مفتی صاحب اپنے خوبصورت پیرائے میں گفتگو کر رہے تھے، تو چونکہ ان کا تو شعبہ ہی یہی ہے، دلائل سے بات کرنا اور پھر لوگوں کے ذہنوں سے اٹھتے ہوئے سوالوں کو لینا اور اس کے جوابات دینا۔ تو بات یہاں سے آغاز ان کا ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تیسری عید کہاں سے آئی، تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ میں یہ پوچھوں لوگوں سے کہ یہ دو عیدیں کہاں سے آئی، اسی کے بطن سے یہ عیدیں پھوٹی ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات ہی منصہ شہود پہ نہ آتی، عیدیں تو بعد کی بات ہے۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اس پہ شاہد عادت، کچھ وجود میں ہی نہ آتا اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ باقی رہی بات کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو، میں ایک سادہ سا آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس کا نام جلسہ میلاد نہ ہوتا، سیرت النبی کانفرنس ہوتی، تو پھر تو جائز ہوتی نا۔ اگر اسی کا نام جلسہ دستار فضیلت ہوتا تو پھر تو جائز ہوتی نا۔ ارے کھائے تجھے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب دلیل دیجئے، لکھا کہاں ہے؟ تو لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کیا محب کے لیے، محبوب کے ذکر کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ ہو رہا اور بلبل کہے کہ لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی اور پروانے کو دلیل چاہیے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی اور امتی کو کوئی دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، قرار قلب نصیب ہو، روحوں کو تسکین ملے۔ اور باقی میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، اور اگر وہ تشریف فرما نہ ہوئے ہوتے تو آج ظلمت ہی ظلمت اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے، جتنا بھی چراغاں ہے، یہ حضور کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ ان کے دم سے ہی بزم عالم میں روشنی ہوئی۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر وہ نہ آتے۔
خود ہی سے آگہی بھی نہ ہوتی، من کا نور بھی نصیب نہ ہوتا، خود سے ملاقات بھی نہ ہوتی اگر وہ جلوہ کرنا ہوتا۔ مجھے بتاؤ، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، جلتی آگ کو اپنا معبود نہیں سمجھ رہا تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کا شرف کیا ہے، انسان کا اعزاز کیا ہے، انسان کی تکریم کیا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ مٹی کے مادھوؤں کے چرنوں میں اس نے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ اس نے پتھروں کے اصنام کو اپنا خدا جانا ہے، اس نے سانپوں بچھوؤں کو اپنا خدا مانا ہے، اجرام فلکیہ کو اپنا معبود سمجھا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آیا۔ سورج کو خدا مانتا ہے، یہ دیکھ اشارہ پاتا ہے اور عصر کے وقت پہ آ رہا ہے۔ درختوں کو خدا کہتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ پتھروں کو خدا مانتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور بھٹک رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ کیا کہا تھا اقبال نے، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ انسان کو تو اپنے آپ سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کے قدموں میں پہنچا، حضور کی دہلیز پر گیا تو خود شناسی کا نور نصیب ہوا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رہتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اسے پتہ ہی چلا، خود سے ملاقات ہی تب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹ۔ یہ وہی انسان ہے جو کیچووں کو معبود سمجھتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو خدا مانتا تھا، یہی وہ انسان ہے جو چلتے ہوئے پانیوں کے آگے ماتھا ٹیکتا تھا۔ اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھیے جب حضور آئے تو اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ خبردار مجھے فرشتہ کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور چکی۔ یہ شعور، یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالا، یہ فہم و ادراک کہاں سے نصیب ہوا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کی چوک۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ دم غنیمت ہیں جو نعتیہ ادب کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک معیار قائم ہے، ورنہ تو بٹن تھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کرتے۔ یہ بھی ہماری محافل میں چل رہا ہوتا ہے، بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی قلم لے کے کاغذ پہ لکیریں تراشتا ہے اس کو نعت قرار دیتا ہے۔ نعت لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، عرفی مشتا بھی رہے نعت است نہ سہرا۔ اور حضرت حسین حضرت نے کہا تھا، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ تو سنیے سید سلیم گیلانی نعت کا اسلوب دیکھیے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں آپ سمویا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی،
تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. زندگی کو سارا جمال ملا ہی اس چوکھٹ سے، اسی دہلیز سے ملا ہے. اور اگر آپ ناتے کائنات میں آج بھی اندھیرا ہوتا، آج بھی ظلمتیں ہی ہوتی. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے. اگر ایسا نہیں کر پاتا تو معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں تھا. اللہ اکبر. ذرا اس جملے کو سنیے. آپ کو عربی متن کے ساتھ یہ کلمات یاد ہوں گے، لیکن اس کو صرف کلمہ محبت کے طور پہ آپ سنتے اور سمجھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ظالمانہ سماج کے خلاف یہ کلمہ جہاد بھی تھا. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. تو ظالمانہ سماج کے خلاف یہ اعلان جہاد. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ان کی تربیت کرے، پروان چڑھائے اور خدا کی رضا کے لیے نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں نیڑے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں کریں. تو مجلس میں موجود ایک صاحب عرض گزار ہوئے، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں تو 1 بیٹی ہو. تو فرمایا یہ اعزاز اس کے نام بھی رہا. اب ذرا غور کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں جس کی 1 بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی. یہ تھا وہ حضور کا دیا ہوا نظام حیات. یہ تھا حضور کے آنے سے کائنات کے رنگوں کا بدلتا ہوا ماحول اور کائنات کے اندر اجالوں اور روشنیوں کا پھیلاؤ. اور اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ لڑکتی ہوئی انسانیت آج کس گڑھے میں گری ہوتی. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا معمول تھا. غلاموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ تاریخ کا بدترین باب ہے. غلام آقا کے ساتھ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بھی. غلام کی تو کوئی اوقات نہیں. آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر کیوں چھوا ہے. تیری اوقات بدل رہی ہے اس لیے میں تجھے سزا دے رہا ہوں. اس بات پر کوڑے مارے ہیں کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا ہی نہیں. جب غلام کی یہ اوقات تھی تو میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا. جو آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے کونین کا سردار کہہ رہے میں تیرے قدموں کی آواز سنتا. اور آج انسانیت کو آزادی ملی ہے. آپ نے علماء سے سنا کہ جب سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا تو اس نے انگلیوں کے اشارے سے کہا کہ جا تجھے آزاد ہے، پھر اس کو فائدہ بھی ہوا. لیکن جس عنوان کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحن کائنات میں حضور نے قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی. صحابہ اہل بیت غلاموں کو آزاد کرنا معمول زندگی سمجھتے تھے. اور صرف مسلمان ہی نہیں، کافر غلام بھی آزاد کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر ہیں، انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے زندگی. آج آپ کو اس طرح کی بدنی غلامی نہیں ملے گی. یہ فیض کس کا ہے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کا. تو پھر ایک دن کے میلاد سے حق کے شکر ادا نہیں ہوگا، پھر ساری زندگی ان کے نام کرنا ہوگی. ان کی زندگی اپنی ایک ایک سانس کو ان کے نام کرنا ہوگا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف بنیروں پر چراغاں کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا. اگرچہ میں خود بھی اپنے بنیرے پہ چراغاں کرتا ہوں لیکن صرف اس پہ حق ادا نہیں ہوتا. کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرا ہی نہ رہ جائے. کوئی پیار کا دیا لے کے دل کی گلیوں میں بھی چراغاں کرو. صرف گلیوں میں جھنڈیاں نہ لگاؤ، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ. ظاہر بھی ستھرا ہو، باطن بھی ستھرا ہو. حضور کا پیار روحوں میں بھی سرایت کیے ہوئے ہو. تمہارا عمل، تمہارا رویہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو. نہ یہ ہے کہ ظاہر کو سنوارتے رہو لیکن اندر کی طرف توجہ ہی نہ کرے. میاں صاحب کا لہجہ اپنا ہے اور دل نشیں بھی ہے
کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، جلداں نوں سانپ کے رکھ دے ورکے پاڑی جاندے۔ تو اندر بھی بدلے، ظاہر بھی بدلے، حضور کی محبت، حضور کا پیار روح تک اتر جائے۔ صرف ایک حدیث اس عنوان سے اور آپ کے سامنے میری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو دیکھا کہ حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر! کائنات میں کوئی ایسا عاشق نہیں ہوگا جیسے صحابہ ہے۔ اللہ اکبر! حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے کائنات میں اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے کائنات میں میرے جیسا کوئی عاشق نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں، کیونکہ عشق کی فراوانی جو ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہو، حسن فراواں ہوگا اتنا عشق بلند ہوگا۔ کائنات میں صحابہ جیسے عاشق زمانے نے نہیں دیکھے، اس لیے کہ میرے حضور جیسا سونا بھی تو زمانے میں نہیں۔ اللہ اکبر! لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی تو منتہائے پرواز، اس تو آگے سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی گل کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور گولڑے سے آواز آتی ہے، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں مد بھری۔ تو کہا ما حملکم علی ھذا، تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور پھر وہ حضور کے مبارک وضو کے پانی والے گیلے ہاتھ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور جس کو یہ میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! تو وہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو فرمایا ما حملکم علی ھذا، اس بات پر تمہیں کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، حضور نے صحابہ کو اس کی ترغیب نہیں دی کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا۔ اللہ اکبر! کچھ تقاضے محبت کے بھی تو ہوتے، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برا دی۔ اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سفر کر لیں، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ برا دی، پہنچی آپ دریا سرکار یار۔ جو چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہوتے ہیں ان کے لیے راہیں بنانی پڑتی ہیں، پانی کہیں یہی جذب نہ ہو جائے، لیکن جب سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، پھر ان کے لیے راہیں نہیں بنانی پڑتی، وہ راستے خود بناتے ہیں۔ جب سینے میں عشق آتا ہے یار بنانے کے ڈھب خود بخود آتا ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ پر پہنچی آپ دریا سرکار یارا۔ اللہ اکبر! تو کہا ما حملکم علی ھذا، انہوں نے کہا قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ ساتھ دوسرا تقاضا بھی بیان فرمایا۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بھی وہ بولے تو سچ بولے۔ دوسری بات فرمایا ولیود امانتہ اذا اؤتمن، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ضائع نہ ہونے دے، اس امانت کو صحیح لٹائے۔ اور تیسری بات فرمائی اگر کوئی اس کے ہمسائیگی میں آ بسے تو پھر ہمسائیگی کے حقوق کا حق بھی ادا کرے۔ یدی تمہارا یہ عمل اس عمل سے تمہیں بے نیاز نہ کر دے، اور تمہارا سارا زور کہ شریعت بیضا کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، تمہیں محبت رسول سے بے نیاز نہ کر دے۔ پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم عشق کے نام پہ نعرے لگاؤ اور محبت اور عقیدت کا اظہار کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی لگاؤ، لیکن لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں۔
کہا ایسا نہیں ہے. فرمایا یہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں ابھارا ہے, اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی, لیکن اللہ رسول کا حکم یہ ہے اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو. تم جب بھی بولو تمہاری زبان سچ اور صداقت کی علم بردار ہو. حضور نے فرمایا صحابہ سے جب انہوں نے سوال کیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے, کہا نہیں بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے, آخر بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا کہ کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ نہیں, کہا سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. اور فرمایا ایک روایت میں کہ جو اولاد ہوتی ہے مبخلۃ و مجبنہ, یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی, تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ بزدل بھی بنا. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے, لیکن جب اولاد ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا بزدل بھی ہو جاتا ہے, ایک قدم پیچھے بھی کھینچتا ہے, تھوڑا تھوڑا بخیل بھی ہو جاتا ہے, کہتا ہے اس کے لیے بھی سیونگ کر دیں. تو فرمایا اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے, تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو کہا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوتا بہادر ہے, اس کی طبع میں بہادری ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے. ہے وہ سخی ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے. تیسرا سوال کیا گیا, مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. میں اور آپ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں, آج ہمارا پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں چلا گیا. تو حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا صرف جھنڈیاں لگانا نہیں ہے, چراغاں کرنا نہیں ہے. حضور کی محبت کا تقاضا سچ بولنا ہے. ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے ہیں, ہماری زندگی سچ سے جڑی ہوئی ہو, ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو, تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے تمہیں بتانا نہ پڑے, لوگوں کو پوچھنا بھی نہ پڑے, تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. تمہاری وضاحت سے پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے. اور میں اس میں یہ اضافہ کیا کرتا ہوں کہ تم دور سے آ رہے ہو تو لوگ کہیں حضور کا غلام ہے, جب نیڑے آؤ تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے. کچھ لوگ دور دور سے تو اچھے بھلے مسلمان لگتے ہیں, لیکن جب قریب ہوں تو پھر پتہ چلتا یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. رشتہ داری کر کے دیکھ لیں, ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھ لیں, کاروبار کر کے دیکھ لیں, قرض دے کے دیکھ لیں, اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. کچھ لوگ دور دور سے سونے ہوتے ہیں لیکن جب قریب آئے تو ان کی کراہت ٹپک رہی ہوتی ہے, ان کی کڑواہٹ دکھائی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ تم دور سے نظر آؤ تو پھر بھی سونے لگو, اور جب تم قریب سے نظر آؤ اور تم سے کوئی معاملت کر کے دیکھے تو وہ پکار اٹھے کہ حضور کے غلام اور حضور کے عاشق ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو ہمیں حضور کے میلاد پر یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ اپنی زندگی صاحب میلاد کے طریقہ حیات کی مطابقت میں ڈالنی ہوگی, ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. میں نے دیکھا ہے توازن باقی نہیں رہا. کچھ لوگ میلاد پر معترض ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ یہ جھنڈیاں اور یہ چراغاں اور اس پر اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ساری تقریر اس پہ لگا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ سارا زور اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بس گلیوں میں ہی چراغاں کرنا ہے, اور دل کی گلیوں میں کتنا اندھیر ہے اور کتنا اجاڑ پن ہے من کے اندر, اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے پورا دین ہمارے سامنے مکمل پیکج ہے دین کا. فرمایا تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, دوسری طرف تم نے ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے, اور جہاں امانت کا معاملہ ہو تو خیانت جو ہے وہ تمہارے وجود سے دور رہے, اور جب بھی تمہاری زبان سے پھوٹے تو ہمیشہ سچ ہی پھوٹے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی روح میں اتارنے کی توفیق عطا کرے. اقبال نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آپ می گردد وجود, عشق می گوید کہ محکوم غیر, سینہ تو از بتا مانند دیر, تا نداری از محمد رنگ و بو, بر زبان خود میالہ نام ہو. اور اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو اپنے مرشد محترم کی زبان میں صرف ایک ہی شعر اس کے ترجمے میں ہے کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری. یاری لا تو, یہ میری تقریر کا خلاصہ بھی سمجھ لیجیے, یاری لا تو پاک نبی سنگ, اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک. وآخر دعوانا الحمدللہ.